اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کی شان بیان فرمائی ہے، یعنی سورۃ فاتحہ کا قرآن میں نازل ہونا ہی بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کی شان کے اندر ہی پھر قرآن کی سورت نازل فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ ویسے تو سارا قرآن اسی کا ہے، سارا کلام ہی اسی کا ہے، یعنی ایک تو قرآن کی سورت نازل فرمائی، یہی بڑی بات تھی، لیکن اسی کی شان کے اندر پھر قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ یہ سورت کتنی بڑی سورت ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ پہلے یہ ترجمہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اے محبوب ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائی ہیں۔ پیچھے بات ہوئی تھی کہ تکلیفوں کی، ٹھیک ہے، کہ سارے نبیوں کو تکلیفیں دی گئی اور سارا کچھ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلے تو محبوب کو تسلی دی کہ محبوب قیامت آنے والی ہے، پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے جی، تو آپ صبر کرتے رہے اور اچھے اخلاق کا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ مظاہرہ آپ کرتے رہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ تکلیفوں کو نہ دیکھیں، آپ رب کے انعام کو دیکھیں کہ رب نے آپ کو انعام کتنے بڑے بڑے عطا فرمائے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں جو تکلیفیں دی جا رہی ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے زیادہ تکلیفیں کسی نبی کو نہیں دی گئی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اوذی نبی قط کما اوذیت، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جس طرح آپ کو تکلیفیں دی گئی ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انعامات بھی آپ کو بڑے بڑے عطا فرمائے ہیں۔ اب ان میں سے ایک انعام سورۃ فاتحہ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ 7 آیتیں کیسی ہیں؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی تفسیر فرما دی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 7 آیتیں کون سی ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین والی ہے، یعنی سورۃ فاتحہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ایک تو ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائی، ٹھیک ہے، اور دوسرا والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ تکلیفیں بے شک بڑی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو ہر جگہ ستایا گیا، شیب ابی طالب ہے، طائف ہے، غزوہ احد ہے، یہ جتنے بھی بڑے بڑی آپ دیکھیں، غزوہ احزاب ہے، تو ہر جگہ پہ حضور علیہ السلام کو تکلیف ہوئی ہے۔ تو فرمایا محبوب آپ کو ہم نے مثانی کا مطلب ہوتا ہے ایسی 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ بار بار کا مطلب کیا ہے کہ آپ سنت پڑھے، آپ نفل پڑھے، آپ فرض پڑھے، آپ واجب پڑھے، جو مرضی آپ جب عبادت شروع کرتے ہیں نماز پڑھنے کی تو جو مرضی رکعت پڑھے، فرضوں کی ہو، نفل کی ہو، سنت کی ہو، واجب کی ہو، ہر رکعت کے اندر کوئی اور قرآن کی سورت پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، سورۃ فاتحہ ضرور پڑھی جائے گی۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو سورت ہے سورۃ فاتحہ یہ ام القرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ ام القرآن۔ اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا یہ ام الکتاب ہے، یعنی ساری کتاب کی ماں یہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ سارے قرآن کا علم اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ پہلے تو قرآن مان نہیں نا کہ ساری کائنات کا علم قرآن کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تو کوئی جتنا پڑھتا جائے گا اس طرح ذرا اس کے سامنے کھلتا جائے گا نا، تو ساری کائنات کا علم آپ اندازہ کریں کہ پوری کائنات جتنی بھی موجود ہے یا آئے گی یا پہلے تھی یا جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہے، سارا کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ ما لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہم نے کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی کوئی نہیں جو ہم نے قرآن کے اندر بیان نہ فرمائی ہو، یعنی ذرے سے لے کر آسمان تک، فرشتوں سے لے کر جنات تک، جنات سے لے کر انسانوں تک، شیاطین سے لے کر مسلمانوں تک، ہر ایک شے کا ذکر جو ہے وہ جو بھی مخلوق رب نے بیان کی پیدا فرمائی ہے، ہر شے کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے، چاہے نوری ہے چاہے ناری ہے، کوئی شے ہے، ٹھیک، خشکی پر ہے یا تری پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورے قرآن کے اندر پوری کائنات کا علم، اور پھر ہم نے سارے قرآن کا علم صرف سورۃ فاتحہ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور مولا علی کا فرمان کیا ہے؟ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا علم فاتحہ کے اندر ہے۔ فاتحہ کا علم بسم اللہ شریف کے اندر ہے، فاتحہ کا علم بسم اللہ شریف کے اندر ہے، اور بسم اللہ کا علم آپ مولا علی فرماتے ہیں بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با کے اندر ہے، اور بسم اللہ کی با کا علم جو ہے وہ با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ اس نقطے کے اندر ہے، انا علی، فرمایا وہ نقطہ میں علی ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ مولا علی کو جو ہے وہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہوگا۔ فرمایا پورے قرآن کا علم فاتحہ میں، فاتحہ کا بسم اللہ میں، بسم اللہ کے بسم اللہ کی با میں، اور با کا علم جو ہے وہ نقطے کے اندر، اور نقطہ میں علی ہوں۔
یہ وہ ہے جو میرے نبی کا امتی ہے، یہ وہ ہے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ظاہر مولا علی کی ساری عظمتیں، ساری شانیں تو حضور کے کلمے کی برکت کی وجہ سے ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ جب حضور کے امتی کا اتنا علم ہے تو خود سوچے یار اس نبی کو رب نے کتنا علم عطا فرمایا ہوگا کہ ساری کائنات کا علم تو اس کے اندر آ گیا، اور یہ علم ایک امتی کے پاس آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک امتی کے پاس اتنا علم ہے، اب اس کو ذرا خطیبانہ انداز میں دیکھیں تو پھر یوں بھی سمجھ لے کہ یہ علم تو مقتدی کے پاس ہے، یہ علم مقتدی کے پاس ہے۔ اس مقتدی نے جس کے پیچھے نہ کھڑے ہو کے 25 سال نمازیں پڑھی ہوں گی، وہ اماموں کے پاس رب نے کتنا علم عطا فرمایا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ظاہر مولا علی نماز پڑھ رہے عمر کے پاس، جناب عثمان غنی کے پیچھے، فاروق اعظم کے پیچھے، صدیق اکبر کے پیچھے، امام کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے نا۔ تو جب مقتدی کے پاس اتنا علم ہے تو ان 3 اماموں کے پاس کتنا علم ہوگا؟ پھر یہ امتی ہے، پھر امتی کے پاس اگر اتنا علم ہے تو پھر نبی کے پاس کتنا علم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کی عظمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو سبع من المثانی، ہم نے آپ کو ایسی 7 آیتیں عطا فرمائی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی عظمت کیا ہے؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس مرضی مریض کو جو ہے وہ آپ کیا کریں، جس مرضی بیماری کے اندر بھی کوئی مریض مبتلا ہے، میں برتن کے اوپر لکھنے کے بعد جو ہے پاک پانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دھوئے اور اس پانی کو جو ہے مریض کو پلا دے یا مریض کو اوپر لگا دے تو اللہ تعالیٰ ہر بیماری کے اندر شفا عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اندازہ کریں، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت جا رہی تھی تو ذرا وہ ایک بستی سے گزری تو بے قدر قسم کے لوگ تھے۔ صحابہ کرام نے کہا میاں ہم تمہارے مہمان ہیں، کھانا ہی کھلا دو۔ انہوں نے کہا جی ساڑھے کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، ہم نے نہیں کھلانا۔ چپ کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ قبیلہ جو تھا، وہ بستی تھی، اس کے جو سردار تھا نا، اس کو بچھو نے ڈنگ مارا۔ اب وہ پڑاؤ تڑپ پڑاؤ، نہ وہ مرنے جوگا رہا نہ زندہ جوگا رہا، ٹھیک ہے۔ پھر بھاگے۔ اس نے کہا جانے والوں، قافلے والوں، یار تمہارے اندر کوئی ڈاکٹر بھی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ حکیم کہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ ہوگا، ڈاکٹر کہنا کہتے ہیں یہ بڑی ساری بلا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ کل کے جو حکیم تھے نا تو وہ کپڑا دے کر پہچان لیا کرتے تھے کہ یار بیمار کون سا ہے۔ آج کے ڈاکٹر کو خود جا کے بتانا پڑتا ہے، پہلے سر بھی درد کرتا ہے، ڈیڈ بھی درد کرتا ہے، رپورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے، فلانی شے بھی یہ کہہ رہی ہے، فلانی شے۔ اچھا اس کا مطلب 4 بوتلیں آپ نے شیشہ رکھی ہو نا سامنے، ڈبیاں رکھی ہوں، ایک سے جناب ایک وہ گولی اٹھائے اور 6-7 کٹھی مریض کو کہے کہ شاباش بسم اللہ پڑھ کے جناب صبح بھی کھا، دوپہر کو بھی کھا، شام کو بھی کھا۔ MBBS ڈاکٹر جناب دوائی دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ یہ طب کا ایک اصول ہے، بھی مرض سمجھ آئے گا تو مریض سمجھ آئے گا نا۔ آج کا نہ مریض سمجھ آتا ہے نہ مرض سمجھ آتا ہے، اور لکھائی اوپر بورڈ کے اوپر 7-8 بڑی ABC لکھی ہوتی ہے، MBBS اور TTS اور CCS اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بتانا خود پڑتا ہے بھی 7.5 سر درد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اندازہ کریں، حالانکہ یقین کریں بھی ایسے ایسے مطلب ہے کہ طبیب گزرے ہیں، ایسے ایسے حکیم گزرے ہیں کہ دھاگا پکڑ کے، ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ ایک بندے نے نا شرارت کی حکیم کے ساتھ، وہ کہہ لو جی یار یہ حکیم ہمیں جناب وہ اپنے ڈھگوسلے مارتے ہیں۔ انہوں نے ایک بلی کو نا ایک دھاگا باندھ کے نا، کیونکہ وہ بابا جی جو ہے وہ عورتوں کے ظاہر نہیں چیک کرتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، بلی کو دھاگا باندھ کے نا، دھاگا باندھ کر جناب وہ طبیب کو پکڑا دیا۔ انہوں نے کہا جی میری گھر والی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ذرا چیک کرے اس کا کیا مسئلہ ہے۔ تو دھاگا پکڑ کے بابے نے کہا، اس نے کہا جی پائیا چھڑے کھلا دو ٹھیک ہو جائے گی۔ سمجھ آئی گل کہ نہیں؟ یہ طبیب تھے، اس کو طب کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بندہ چائنا جو پڑھ کے آیا، بندہ امریکہ جو پڑھ کے آیا، سر درد اپنا آپ دسڑا پہنا، پھر پڑھ کے کتوں آیا بھائی؟ تو کی پڑھ کے آیا کہ مشین جو نکل کے مشین نے لکھ کے دینا ہے آپ کو، بتا دینا جی مشین کہہ رہی ہے کہ آپ کا سر درد کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تب جناب ڈاکٹر صاحب نے 6 گولیوں کے 6 پتے بنا کے آپ کو دے دینا، چل بھی شاباش بھی کسی نہ کسی نال تیرام آ ہی جانا نا۔ تو تعلیم کی ہے MBBS اللہ اکبر۔ بہرحال اب نسخہ دیکھیں ذرا جناب، وہ بھاگا پیچھے سے، اس نے کبھی قافلے والوں یار تمہارے اندر کوئی طبیب بھی ہے؟ ایک صحابی نے کہا، انہوں نے کہا جی ہاں جی مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، تو آپ کے پاس کوئی علاج، کوئی نسخہ، کوئی پڑیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس ہے۔ گئے، جا کے جناب والا دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت شفا عطا فرما دی، ٹھیک ہے۔ جب شفا عطا فرمائی تو بظاہر قبیلے کا سردار تھا، بچ گیا۔ اس نے کہا جی 15 بکریاں نال دیو تو نال 20 اور دیو تو نال جناب والا 15-20 بکریاں لے کے آ گئے۔ اب صحابہ کرام کا اس میں بڑا اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا یہ حلال ہے، کسی نے کہا نہیں۔ تو جب ظاہر ہے علمی معاملہ تھا کہ انہوں نے کہا جی تو نے کیا کیا ہے، تو نے جو دے، اس نے کہا بھائی میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے 3 مرتبہ دم کیا، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی ہے۔ تو انہوں نے کہا تو نے پھر قرآن بیچا ہے،
یہ قرآن کے عوض مجھے بکریاں دی گئی تو فلہذا ہم نہیں کھاتے، یہ ہمارے لیے حرام ہے. کچھ نے کہا نہیں، کیونکہ مانگے نہیں تھے، خود خدمت کی ہے تو فلہذا حلال ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب صحابہ میں یہ اختلاف پیدا ہوا نا تو وہ انہوں نے کہا بھی ساری باتیں چھوڑے، جب اللہ کا رسول تشریف فرمایا تو پھر مسئلہ کس چیز کا؟ بکریاں ہاں کی اور سیدھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سارا ماجرا عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسی بات ہے، بے قدرے لوگ تھے، روٹی مانگی تھی نہیں دی، رب نے سبب یہ بنا دیا. اللہ نے فرمایا چلو انج نہ صحیح تو پھر انج ہی صحیح، آپ نہیں دے گو تو رب ہے نا پھر. ٹھیک ہے. تو جناب حضور نے فرمایا طبیب صاحب کو بلاؤ. فرمایا ہاں بھی حکیم صاحب کیا کیا تھا؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں کیا، سورہ فاتحہ آپ کے بارے میں آپ سے سنا تھا زبان اقدس سے کہ جناب جو مرضی بیمار ہو، موت کے علاوہ سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے. میں نے کہا بچھو ہی تو ہے. ٹھیک ہے نا. میں کہ جب کریم آقا علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ بھی موت کے علاوہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے، کہ یا رسول اللہ 3 بار پڑھ کے پھوکا ہی مارا ہے، رب نے شفا عطا فرما دی، انہوں نے بکریاں دے دیتی. ٹھیک ہے جی. حضور نے فرمایا اب حضور نے فرمایا مسئلہ کیا؟ انہوں نے کہا جی آدھے کہتے حلال ہے، آدھے کہتے حرام ہے. حضور نے فرمایا حلال حرام کو چھوڑو، اس میں نے تمہیں سورہ فاتحہ سکھائی تھی، میرا حصہ بھی نکالو. اس کا مطلب کیا نکلا کہ حلال اتنی زیادہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ استاد کا حصہ بھی نکالو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر استاد کچھ لے رہا ہے تو اس کا اپنا حق لے رہا ہے، کیونکہ اس نے سکھایا جو ہے. اسی سے علماء فرماتے کہ اگر قرآن اور حدیث کو سننے والے نہ ہونا، ٹھیک ہے جی، مطلب تقریر کرن جائز ہے، وہ سننے والے نہ ہو تو بندہ آخر کہ 20,000 کٹ جائز ہے. علماء کا پیسے لینا جائز اسی وجہ سے کیونکہ وہ اپنا قیمتی ٹائم دے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں دیکھیں نا کئی بار میں آپ کو بتاؤں حقیقت، کئی بار ایسے ہمارے ساتھ ہوا ہے جب میں تقریر کرنے جاتا ہوں واپس آ کے کرایہ بھی خود ہی دینا پڑتا ہے. اب آپ کیا کریں؟ اب پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو 1 لاکھ مانگتا ہے نہیں اس قابل، لاکھ روپیہ دے کے جلے دوڑے مائیں سنندر پھر وہی ٹھیک رہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی اس سے ثابت یہ مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر دم کے پیسے لیے جائے یہ بھی جائز ہے. ہاں بس علماء کہتے ہیں بھی تقوی یہ ہے کہ مانگو نہ، یہ بھی کیا ہے تقوی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ویسا آ جائے تو مانگنا جائز بھی ہے سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. تقریر کرنے جا رہے ہیں تو بھائی مانگے نہ، اگر اگلے قدر کر لے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو پھر ان سے مانگنا بھی جائز ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو ایسی سورت فاتحہ یعنی ایسی 7 آیتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو بار بار پڑھی جاتی ہے. اور کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سورت فاتحہ کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے. تو اس لیے علماء فرماتے جس مرضی بھی اگر کند زہر بندہ ہے، چلو آج نسخے ٹوٹ کے بھی ذرا دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اگر کند زہر بندہ جسے کچھ یاد نہیں ہوتا ہے، اس کا حال بھی یہی ہے کہ اسے جناب کیا کرے، ایک صاف ستھرا شیشے کا برتن لے لے، برتن شیشے کا ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی پلیٹ ہو گئی یا گلاس ہو گیا، گلاس کے اوپر تو لکھنا مشکل ہے خیر لیکن پلیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، شیشے کی پلیٹ لے کر اس کے اوپر سورہ فاتحہ لکھے، سورہ فاتحہ لکھ کر اسے جناب 7 بار لکھتے جائے، 7 بار اسے پلاتے جائے، اللہ تعالیٰ حافظ عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے جی. اگر ویسے کوئی بیمار ہے تو چینی کی پلیٹیں نہیں ہوتی، چینی کی، ہاں چینی کی پلیٹیں لے کر جو ہے وہ کوئی بھی بیمار ہے اس کے اوپر آپ کو کسی کے پاس دم درود کروانے کی ضرورت نہیں ہے جا کر. ٹھیک ہے. صرف کیا کریں، گھر بیٹھ کے وہ چینی کی پلیٹ لے، اس کے اوپر سورہ فاتحہ لکھے اور فاتحہ کے بعد صاف ستھرے پانی سے، پاک پانی سے جو ہے وہ اس کو دھوئیں اور اس کا دھون جو ہے وہ کیا کرے، مریض کو پلا دے. جو بھی بیماری ہوگی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ نسخے موجود ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس جب بندہ آیا نا، وہ روڑے کو سونا بنانے والی بھی بات تھی. ٹھیک ہے. کہ آپ کے پاس بندہ آیا، اس نے کہا حضرت مطلب بچی جوان ہو چکی ہے، شادی کرنی ہے، غریب بندہ ہے ہی کچھ نہیں، فرمایا روڑا پکڑ کے لا. روڑا پکڑ کے لائے تو آپ نے سورہ فاتحہ ہی پڑھی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا اور روڑا جو ہے سونے کا بن گیا. فرمایا لے جا. اس نے کہا نسخہ ہی بڑا تریاق ہے. تریاق سمجھتے ہیں تریاق؟ اس نے کہا مجھے تو تریاق مل گیا ہے. تریاق کہتے ہیں کہ تریاق اس چیز کا نام ہے کہ تریاق جس شے کو لگا دے اسی چیز کو سونا بنا دیتی ہے. پھٹی پہ لگا رہے پھٹی سونا بن جائے گی، ستون پہ لگا رہے ستون سونا بنے. اس نے کہا جی مجھے تو تریاق مل گیا بھائی. گھر آیا، اس نے کہا چل بھائی ملنگا شاہ بھائی سارے برتن کٹھے کر کے لیا. انہوں نے کہا کیا کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا میں تجھے پورا گھر نہ سونے کا بنا دوں، بات ختم ہو گئی. سارا گھر کٹھا کر لیا. اس نے کہا شاہ بھائی پرلی نکر تے بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر. ٹھیک ہے جی. اب اس نے جناب والا کیا دیگچی کیا تے کولا کیا تے جناب والا ہر شے گولی کولی تے گلاس تے ہر شے کے اوپر پڑھ پڑھ پھونک پھونک مار 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 ساری رات جناب. ادھر سے میاں نے سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کے 1000 مرتبہ پڑھ چھوڑی، ادھر سے بی بی نے بھی 700-800 دفعہ پڑھ چھوڑی. سویرے اٹھ کے ویکھ کچھ بھی نہ بدلا. گل سمجھ آئی؟
اس نے کہا نہیں یار بابے نے نا ذرا تھوڑی سی 2 نمبری کر لی ہے، اوپر اوپر سے سورہ فاتحہ پڑھی، اندر سے کچھ اور پڑھا تھا شاید. ٹھیک ہے. پھر آ گیا فرمایا ہاں بھی اب کیوں آیا؟ اس نے کہا حضور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور پڑھ کے روڑے پر دم کیا تو وہ جناب مٹی تھی سونا بن گئی ہے. ہم تو ساری دیہڑی جناب پورے گھر کے برتن کیا ڈنر سیٹ کیا ہر شے پر ہم پھونک پھونک کے مر گئے، ہمارا تو ڈنر سیٹ بھی نہیں بدلا. آپ نے فرمایا میاں پڑھی تو سورہ فاتحہ تھی، پر فرق صرف یہ ہے کہ زبان فرید کی تھی نا، اس لیے روڑا بھی سونا بن گئی ہے. ہاں عمل فرید کا ہو تو پھر جا کے روڑے پر بھی پھونکا مارے تو سونا بن جاتا ہے. اگر عمل پلے نہ ہو تو سورہ فاتحہ کا پورا قرآن پڑھ کے آپ دم کرتے رہے پھر بھی اثر نہیں ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے ہمارے بزرگوں کی زبان میں کیوں اثر تھا. صرف بسم اللہ پڑھ کے بھی دے دیتے تو پورا پورا کنبہ جناب والا چلتا رہتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کیسر روم نے اس نے خط لکھا تھا. اس نے کہا جی میرا سر بڑا درد کرتا ہے، حالانکہ جنگ بھی لڑ رہا ہے، لیکن اس نے حضرت فاروق اعظم کو لکھا تھا، خط لکھا. اس نے کہا جی میرا سر بڑا درد کرتا ہے، آپ کو نسخہ ہی دے دے. ٹھیک ہے جی. فاروق اعظم نے بسم اللہ لکھ کے دی تھی، فرمایا اپنی پگڑی میں رکھ لے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا. اور جب تک وہ بسم اللہ اس کے پاس رہے اس کا سر کا بھی درد نہیں کرتا تھا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی دکان نہیں چلتی. غالباً خواجہ غلام فرید تھے یا کوئی اور بزرگ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو آپ نہ کوئی تو تویز دے دیں. تو جناب آپ نے ایک چھوٹی سی پرچی جہاں اتنی سی لکھ کے دے دی. فرمایا اس کو جا کے گلے میں رکھ لے، لیکن کھول کے نہ دیکھی، شاباش کماتا رہے. وہ جناب جا کے گلے کے اندر رکھی تو دکانوں پہ لائن لگی ہو. ٹھیک ہے جی. اب وہ 2 دن گزرے، اس کو فرصت نہ ملے، پھر تیسرا دن آیا پھر فرصت نہ ملے، بندے لائن لگا کے کھڑے ہو سودا خریدنے کے لیے. تو اس نے کہا بابے نے ایسا کون سا جناب تیر مار کے دیا ہے کہ بندے گاہ کے ختم ہونے پہ نہیں آتے ہیں. اس نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح، آپ بابے نے منع کیا تھا نا کہ تو نے کھول کے نہیں دیکھنا ہے اس کو، باقی تو کام چلاتا رہے اپنا. اس نے کہا چلو ابھی دیکھے تو صحیح اس میں لکھا کیا ہے. اب اس نے تویز کھولا تو اس میں لکھا تھا سودا یہاں سے خریدے. سمجھ آئی؟ سودا یہاں سے خریدے. یار کہنے کا مقصد یہ کہ اگر لکھنے والا کامل ہو نا، کامل، وہ اتنا ہی لکھ کے دے دے نا کہ سودا یہاں سے خریدے تو بندے کی لائن نہیں ٹوٹنے پہ آتی ہے. تو قرآن تو پھر بھی قرآن ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہرحال چلو آج یہ بات سامنے آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو یہ جو عظمت والی جو کتاب آیتیں عطا فرمائی ہیں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں نا جی پورا قرآن پر ہمارا ایمان نہیں ہے، صرف زبانی کلامی ہمارا ایمان ہے. کون سا ایسا نسخہ ہے جو اس قرآن پاک کے اندر نہیں ہے؟ پیسے کے ایسے کمال کے ٹوٹکے قرآن پاک کے اندر موجود ہے. جس بندے کے پاس پیسہ نہیں، حضور نے خود ارشاد فرمایا جس کے پاس پیسہ نہیں آتا سورہ واقعہ پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ پیسہ ختم نہیں ہونے دے گا. ہون چلے ایسے کھول کے ہوئے 3 رکوع کون پڑھے، حالانکہ سرکار کا کتنا بڑا ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا جو بندہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے سوتا ہے، فرمایا کبھی اس کی جیب کبھی خالی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. انس بن مالک تھے غالباً، ان کے بعد فاروق اعظم ہے، کہا جناب میں آپ کے کیونکہ آپ کے اہل و عیال بہت زیادہ ہے تو میں آپ کا وظیفہ لگا دیتا ہوں. فرمایا میرا نہ لگا کسی اور کا لگا دے، میرے پاس پیسہ ختم نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی توڑو کے خزانہ مل گیا. میں خزانہ ہی تو ملا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا سورہ واقعہ پڑھ کے سویا کرو، پیسہ ختم نہیں ہوگا. میں خود بھی پڑھ کے سوتا ہوں، میں نے اپنی ساری اولاد کو سکھا رکھی ہے شاباش بھائی پیسہ ختم نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے جی چاہے جو مرضی ہو جائے. انہوں نے کہا میرے پتر ہے سارے سورہ واقعہ پڑھ کے سوتے ہیں، ساری بیٹیاں ساری بھی سورہ واقعہ پڑھ کے سوتی ہیں. اب جس گھر میں 5 بندے ہوں اور 5 سورہ واقعہ پڑھ کے سوئے، پیسہ کہاں سے ختم ہوگا؟ بات سمجھیے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ نسخے ہمارے پاس ہے. پھر کہتے جی مولویوں کو پتہ پیسہ کتوں آتا ہے، پیسے کہاں سے ختم ہو بھائی؟ ہر رات سورہ واقعہ پڑھ کے سوتے ہیں. میں نے تو 20 سال ہو گئے میں کبھی سورہ واقعہ ناغا ہی نہیں کی تھی. ٹھیک ہے الحمدللہ. بھائی جب نسخے موجود ہے تو آزماؤ تو صحیح نا. اور پھر جب کریم آقا علیہ السلام نے گارنٹی دی ہو، حضور نے فرمایا واقعہ پڑھ کے سویا کرو سورہ پیسہ ختم نہیں ہوگا، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ تو اپنے نبی پر اتنا ایمان تو رکھو نا یار کہ جب حضور نے فرما دے تو بات ختم ہو گئی ہے. اب سورہ ملک ہے، ٹھیک ہے جی اندازہ کرے یار پیسہ دنیا کے لیے پیسہ چاہیے نا، آخرت بھی تو سوارنی ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ رات خیمہ لگایا تھا ایک جگہ پہ، ٹھیک ہے جی اندر سے قرآن پڑھنے کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. حضور نے ارشاد فرمایا پھر آج کی یا رسول اللہ میں تو حیران رہ گیا بھی اندر قبر سے بھی کوئی پڑھ سکتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ ناجیہ صورت ہے، جو بندہ بھی رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوئے گا اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گا. اب نسخے تو موجود ہے نا، پیسہ چاہیے سورہ واقعہ پڑھ لو، قبر سے بچنا ہے سورت ملک پڑھ لو. اچھا عالم نزاع جو سب سے سختی کا ٹائم ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ سورت یاسین روزانہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نزاع کی سختی سے بچا لیتا ہے. اب بتائیں یار ہر شے تو موجود ہے، جب نہ عمل کرے تو پھر کیا کرے؟
ٹھیک ہے جی. نزاع کی سختی سے بندہ بچ گیا, پیسہ چاہیے, پیسہ سورہ واقعہ کے اندر آ گیا, نزاع کی سختی میں سورۃ یاسین کام آ گئی, قبر کے اندر سورۃ ملک کام آ گئی, پیچھے بچا کیا ہے یار. ٹھیک ہے جی, اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.